کے حصول میں ہمارا مددگار ہو جائے۔ آواز ذرا اونچی کریں، اس مقصد کے حصول میں ہمارا مددگار ہو جائے۔ وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے اور میں نے گفتگو کے آغاز سے پہلے ہی پیر صاحب سے یہ استفسار کیا کہ کتنی دیر میں نے بات کو مکمل کرنا ہے، چونکہ بات کو لمبا کرنا مقصود نہیں ہوتا، اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ تھوڑی بات کی جائے لیکن کام کی کر کے سمجھا دی جائے۔ تو انشاءاللہ العزیز ہم کوشش کریں گے کہ آدھے گھنٹے کے قریب ہم اپنی بات کو مکمل کر دیں، لیکن وہ مکمل تب ہو سکے گی جب آپ لوگ ساری ایکٹیویٹیز کو چھوڑ کے متوجہ ہوں گے، ہماتن گوش ہوں گے۔ آج ہم نے آپ کے سامنے قرآن مجید کے ایک مقام بلکہ قرآن مجید کے ایک رکوع کا مطالعہ کرنا ہے، اور وہ کیوں کرنا ہے یہ میں آخر میں بتاؤں گا، لیکن کیا کرنا ہے وہ تو ہم کرنا شروع کر رہے ہیں۔ اور وہ رکوع ہے سورہ آل عمران کا تیسرا رکوع، یہ تیسرے پارے کا 11واں رکوع بنتا ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک مکمل نظام تربیت عطا کیا ہے۔ اب نظام تربیت کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، یا اعمال کی دو شکلیں ہو سکتی ہیں، ایک اعمال صالح اور ایک اعمال بد۔ ایسے ہی ہے نا، ایک اعمال اچھے اور دوسرا اعمال کون سے ہوتے ہیں؟ برے۔ اسلام کا جو نظم ہے اور جو طریقہ کار ہے وہ ذہن نشین رکھیے، اسلام کا طریقہ نیکیوں کے ابلاغ کا کم ہے، برائیوں کے انسداد کا زیادہ ہے۔ قرآن مجید کی تعلیمات کا زیادہ زور نیکیاں کروانے پر نہیں ہے، بلکہ زیادہ زور گناہوں سے روکنے پر ہے، کہ جب ایک شخص گناہ نہیں کرے گا تو الٹیمیٹلی وہ نیکی کرے گا۔ یہی ترتیب ہمارے کلمہ طیبہ میں ہے۔ آپ نے غور کیا ہے کہ اللہ کا اقرار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اقرار، یہ دو کلمے کے حصے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا جی، توجہ کیجیے، کیوں شاہ صاحب یہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کا اقرار وحدانیت کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اقرار، ہمارے کلمے کے کتنے حصے ہیں؟ دو حصے ہیں۔ عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں، لیکن یہ غلط تصور ہے، کلمے کے 3 حصے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنی توحید کا اقرار نہیں کرواتا، بلکہ سب سے پہلے وہ اپنے غیر اللہ کا رد کرواتا ہے، پھر اپنی توحید کا اقرار کرواتا ہے۔ یعنی جس کے دل میں اللہ کے غیر کی جگہ ہے، جس کے ذل میں اللہ کے غیر کی محبت ہے، جس کے دماغ میں اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ اور اللہ تعالیٰ کے نبی کے بیان کردہ تصورات کے خلاف تصورات ہیں، وہ اللہ کو مانتا رہے، رسول کو مانتا رہے، اس کی شخصیت کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آنے والی۔ آپ کئی لوگ دیہات سے تعلق رکھتے ہیں، آپ لوگوں نے کھیتی باڑی کی ہے نا، تو یہ بتائیں کہ جاتے ہی بنجر خشک زمین جہاں جڑی بوٹیوں بیج ڈال دیتے ہیں، یا پہلے اس کے اندر ہل چلا کے جو پرانی طرح کی بے مقصد جڑی بوٹیاں ہیں، پہلے ان کو اکھاڑتے ہیں، ان کو جلاتے ہیں، جب وہ جل جائیں، جب وہ زمین سے جڑ سے اکھڑ جائیں، پھر اس میں نیا بیج ڈالتے ہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ کلمہ طیبہ کی جو ترتیب ہے نا، لا الہ الا اللہ، یہ جو لا الہ ہے یہ مرحلہ صفائی ہے، اور جو الا اللہ ہے یہ مرحلہ کلٹیویشن ہے، یہ بیج بونے کا مرحلہ ہے، اور جو محمد الرسول اللہ ہے یہ پھر اس بیج کے بعد جو پھل سے درخت نکلیں گے وہ سیرت محمدی ہوگی۔ سبحان اللہ، آپ سمجھ گئے؟ سب سے پہلے مرحلہ صفائی ہے، ہم اس ترتیب سے چلیں گے کہ لا الہ، کوئی نہیں ہے اللہ کے علاوہ۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندہ مومن کے دل کی طرف ہر روز 70 بار دیکھتا ہے، اور جب وہ اپنے دل کے اندر اپنا غیر پاتا ہے تو وہ دل میں قیام کے لیے نہیں آتا، چونکہ اللہ کی غیرت کا یہ تقاضا ہے
کہ جہاں اس کا غیر ہو وہاں وہ نہیں آتا۔ ہم انسانوں کی غیرت کا یہ تقاضا ہے کہ جس سے ہم محبت رکھیں، اگر وہ کسی اور سے محبت رکھے تو ہم اس رقابت میں شکار ہو کے اپنی محبت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اللہ کی بھی غیرت کا تقاضا ہے۔ تو حضرت باعزیل بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ اس دل میں نہیں آتا جس دل میں کوئی غیر ہو۔ پھر جب آپ صفائی کرتے ہیں، جب تک صفائی نہ ہو، یہ سب کچھ پورا دین صفائی صفائی ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ سب سے پہلے دماغ کی صفائی، اس کو عقیدہ کہتے ہیں، افکار کہتے ہیں۔ پھر قلب کی صفائی، اس کو روحانیت کہتے ہیں۔ پھر عمل کی صفائی، اس کو اعمال اور سیرت کہتے ہیں۔ یعنی سب گندگیاں جو جسم میں آ سکتی ہیں، جس طرح سے بھی آ سکتی ہیں، ان سب گندگیوں کو دور کرنا اور ہر شے کی صفائی، یہ اسلام کا مقصود ہے۔ تو سب سے پہلے ہے لا الہ۔ لا الہ، لا الہ میں وہ جڑی بوٹیاں جو آپ کبھی آنکھیں بند کر کے دیکھیں نا، عالم مثال میں، اللہ اگر آپ کو توفیق دے، اور 24 منٹ ہر روز مراقبہ شروع کریں۔ یہ مریدین کے لیے میں خاص طور پہ بتا رہا ہوں، 24 منٹ، چونکہ 24 گھنٹے ہیں دن میں، ہر ایک منٹ 1 گھنٹے کے کفارے کے طور پہ، کہ اللہ ہم نے جتنے گناہ اس گھنٹے میں کیے اس کے کفارے کے طور پہ میں 1 منٹ کے لیے بیٹھا۔ 24 منٹ کا جب آپ مراقبہ کریں گے تو چند دنوں، چند مہینوں، چند ہفتوں کے بعد آپ اپنے آپ کو ایک مختلف جہان میں محسوس کریں گے۔ پھر آپ کی وہ کیفیت ہو جائے گی اگر اللہ نے چاہا کہ جب آپ آنکھیں بند کریں گے تو آپ اپنے دل کو ایک زمین اور ایک پلاٹ کی شکل میں دیکھیں گے، جس کا کچھ کا پلاٹ ایسا ہوگا اور وہ زمین کا ٹکڑا ایسا ہوگا جس میں خوبصورت درخت اور پھل اور گھاس ہوگی سبز رنگ کی، جو دل کو لبھانے والی ہوگی، اور کچھ کا وہ زمین کا ٹکڑا ایسا ہوگا جس پر کہیں کانٹے دار جھاڑیاں، کہیں طرح طرح کی جڑی بوٹیاں، بے فائدہ بوٹیاں جو نہ زمین کے لیے فائدہ مند ہے، نہ زمین کے اوپر چلنے والوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ اور تو ہمارے دل ان سے بھرے ہوئے۔ آپ دوستو جب تک صفائی کا اہتمام نہیں کرتے، آپ نمازیں پڑھ لیں، روزے کر لیں، جو مرضی کریں، فرض تو کم از کم ادا ہو رہا ہے، مگر عبادت کا جو شخصیت پر اثر ہونا ہے وہ صفائی کے بغیر نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ تو اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی تعلیمات اور تعلیمات قرآن سے انحراف کی 5 صورتیں بیان کی ہیں، کیونکہ یہ جو دل گندا ہوتا ہے یہ انحراف کی کسی نہ کسی ایک صورت کی وجہ سے گندا ہوتا ہے۔ جب ہم انحراف کرتے ہیں، قرآن مجید کی تعلیمات کو چھوڑ کے کہیں اور چلے جاتے ہیں، تو پھر اس کے نتیجے میں دل کے اندر جڑی بوٹیاں پیدا ہوتی ہیں، بے مقصد چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ پھر دوسرا، اس رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے 5 طرح کے عذاب بیان کیے، 5 طرح کے انحراف بیان کیے اور 5 ہی طرح کے عذاب بیان کیے۔ پھر اس عذاب سے بچنے کے لیے واپس کیسے پلٹنا ہے، اس صورت میں وہ ایک پورا لائحہ عمل مختصراً بیان کیا ہے۔ ہم ان 3 حصوں کا آج احاطہ کریں گے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انحراف کی 5 صورتیں اس رکوع میں بیان کی ہے قرآن مجید میں۔ آپ لوگوں کو عادت ڈالنی ہے قرآن مجید کی، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کیا تھی؟ 2 چیزیں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت۔ حضور نے 2 چیزیں ہمارے لیے چھوڑی تھیں، اور پیر صاحب ہم نے بھی 2 ہی چیزیں چھوڑی ہیں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت۔ حضور نے بھی 2 چھوڑی اور ہم نے بھی 2 چھوڑی، تو ان 2 کو سنبھالنا ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے انحراف کی جو صورت قرآن نے بیان کی ہے، قرآن مجید نے فرمایا ان الذین یکفرون بآیات اللہ، کہ وہ لوگ کبھی حق کو نہیں پا سکتے جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ تو آیات کیا ہے؟ حق کی ہر ثابت شدہ صورت کو آیت کہتے ہیں۔ ہر وہ شے جو حق ہے اور بطور حق اپنائی جا چکی ہے اس کو آیت کہتے ہیں۔ اب ہر حق کو ماننا، ہر حق اللہ کی ایک نشانی ہے۔ وہ حق آسمان کے تارے بھی ہو سکتے ہیں، سورج بھی ہو سکتا ہے، زمین پر چلنے والے اللہ کے صالح بندے بھی ہو سکتے ہیں، یہ سب اللہ کی نشانی ہے۔ حتیٰ کہ وہ جانور جس کے گلے میں اللہ کے نام کا پٹا ڈال دیا کہ یہ اللہ کے لیے ذبح ہوگا، وہ بھی حق کی علامات میں سے ایک علامت بن جاتا ہے۔
حق پتہ کیا ہے کہ جو اپنے آپ کو اللہ سے منسوب کر دیتا ہے وہ حق ہو جاتا ہے، اور جو اپنے آپ کو اپنے مفادات کے ساتھ منسوب کر دیتا ہے وہ باطل رہتا ہے۔ بس حق اور باطل میں صرف اتنا فرق ہے۔ کسی ایک کا ہو جانا یہ حق کی تعریف ہے، اور ہر ایک کا رہنا یہ باطل ہونا ہے۔ کسی ایک کا ہو جانا یہ حق کی علامت ہے، اور ہر ایک کا ہو جانا یہ باطل کی علامت ہے۔ مطلب ایک مثال دینے کی تو نہیں ہے، لیکن میں آپ کو سمجھا دوں۔ آپ کو نکاح اور بدکاری کے فرق کا اندازہ ہے؟ نکاح کے بارے میں حضور نے فرمایا یہ میری ایسی سنت ہے، جو اس سے پھرے گا وہ مجھ سے پھر گیا۔ اور نکاح اور بدکاری میں فرق کیا ہے؟ نکاح میں آپ ایک کے ہوتے ہیں، اور بدکاری میں ہر ایک کے ہوتے ہیں۔ اللہ تو یہ ہے کہ جب آپ ایک کے ہو جائیں تو پھر یہاں سے آپ کے سفر کا آغاز ہوتا ہے۔ اور پھر دوسرا تصور یہ بھی ذہن میں رکھ لیں، حق ناقابل تقسیم حقیقت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ تمہارا حق یہ میرا حق، یہ تمہارا پیر صاحب تم اس کو لے جاؤ، یہ میرے پیر صاحب یہ اس کو میں رکھتا ہوں۔ یہ جب سے مسلک بنی ہے نا، ہم نے پورے دین کی تباہی کر دی ہے۔ یہ یہود کا تصور تھا، قرآن مجید نے اس کو سورہ بقرہ میں بیان کیا۔ وہ پیر صاحب کہا کرتے تھے کہ ہم صرف اتنا قرآن مانیں گے، قرآن نہیں، اتنا اللہ کے احکام مانیں گے جو ہم پر یا ہمارے انبیاء پر نازل ہوئے، جو ہمارے بعد نازل ہوئے ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی گرفت کی اور ان کو کافر کہا اس بنیاد پر۔ اور یہی وجہ ہے کہ اسلام کے بنیادی عقائد میں ایک عقیدہ پتہ ہے کون سا ہے؟ ایمان بالرسل۔ آپ نے ہر رسول پر ایمان لانا ہے، وہ پچھلا ہو یا ہمارے رسول ہو۔ کیوں؟ چونکہ حق ناقابل تقسیم ہوتا ہے، حق جہاں پر ہو آپ نے اس کو ماننا ہوتا ہے۔ تو پہلی چیز بتائی انحراف کی صورت یہ ہے کہ ایک بندہ اس کے سامنے حق آتا ہے، وہ پورا غور و خوض کرتا ہے، سمجھ جاتا ہے، دلائل کے ساتھ پہنچ جاتا ہے کہ یہ حق ہے، اس کے باوجود وہ کسی مفاد کی بنیاد پہ اس سے انکار کر دیتا ہے۔ تو فرمایا یہ انحراف ہے۔ پھر دوسری چیز بیان کی اس رکوع میں، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ۔ پھر یہ یہود و نصارہ وہ لوگ تھے جو انبیاء کو قتل کرتے تھے۔ یہ انحراف کی دوسری صورت ہے، ایک آخری درجے کی، یعنی آپ سمجھ لیں بدبختی کے انبیاء کو قتل کرتے تھے۔ اب آپ کہیں گے کہ اب تو ختم نبوت ہوئی، اب تو انبیاء نے قتل نہیں ہونا، تو اب اس کا کیا مراد ہے؟ اس آیت سے اب کیا حاصل ہوگا؟ تو یہ سن لیں، اب اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک صحیح سند سے ثابت شدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آپ تک پہنچ جائیں، آپ ان کی تعلیمات کو ایک طرف رکھ دیں اور اپنی بات کریں۔ یہ آج اس طرح ہے کہ جیسے انبیاء ہوتے تو آپ ان کو قتل کر رہے ہیں۔ قرآن مجید نے کہا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، رسول اللہ کے سامنے اپنی آوازیں اونچی نہ کرو۔ اب بتائیے، علماء لکھتے ہیں کہ گنبد خضرا کے سامنے اس آیت کا اطلاق ایسے ہی ہے، آج یہاں 2025 میں لاہور میں اس آیت کا اطلاق کیسے ہے؟ اگر آپ کہیں کہ اس آیت کا فائدہ نہیں ہے، معاذ اللہ بس ہو گئی، تو یہ کفر ہوگا۔ تو آج اطلاق کیا ہے؟ آج اس کا اطلاق یہ ہے کہ جہاں قول رسول آپ کے سامنے آ جائے، آپ نے قول رسول کے سامنے اسی طرح سر تسلیم خم کرنا ہے جیسے رسول اللہ ظاہراً ہوتے تو آپ اپنی آواز کو نیچے رکھتے۔ یہ دوسری چیز۔ پھر اس کے بعد تیسری چیز آتی ہے، انحراف کی تیسری صورت جو اس قوم میں تھی۔ اب آپ یہ دیکھتے جائیے کہ آپ میں انحراف کی کتنی صورتیں ہیں۔ آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، قرآن پر ایمان لائے، لیکن کیا قرآن مجید کے ہر تصور کو آپ مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ یہ ایک سوال ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے عاشق ہیں، ابھی نعتیں پڑھی جا رہی تھیں، عشق کی باتیں ہو رہی تھیں، تو کیا ہماری زندگیاں اتنی پیوریفائی ہیں، اس حد تک ہم اطاعت رسول میں فنا ہو چکے ہیں کہ ہمارے اعمال کا کوئی حصہ سیرت نبی کی بغاوت کی طرف نہیں جا رہا؟ یہ دوسری چیز۔ پھر تیسرا ان کا جرم اور انحراف یہ تھا کہ وہ انبیاء کے بعد جو لوگ انبیاء کا پیغام پہنچاتے تھے ان کو قتل کرتے تھے۔ پہلا انبیاء کا قتل، پھر اللہ کی آیات کا انکار، اور تیسرا عدل قائم کرنے والوں کا قتل۔ یہ تیسرا گناہ تھا پچھلی قوموں کے اندر جو پایا جاتا تھا کہ جو لوگ عدل کی بات کرتے تھے، انصاف کی بات کرتے تھے، معاشرے کی اصلاح کی بات کرتے تھے،
ان کو کہتے تھے ان کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ انبیاء اکرام کے حوالے سے حضرت صالح علیہ السلام کے حوالے سے آیا کہ جب حضرت صالح معروف، چونکہ سب نبی نیک اور صالح تھے، معروف تھے، تو جب حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو کہا کہ اب تم یہ کیا کرتی ہو، یہ وہ کہیں کہ اے صالح ہم تو تجھے بڑا سمجھدار سمجھتے تھے، اب تو ایسی باتیں کرتا ہے جس سے ہمارے کاروبار کو نقصان ہوگا، اب تو ایسی باتیں کرتا ہے جس سے ہماری معاشرت، ہمارا منصب اور ہمارا وڈیرا پن ختم ہو رہا ہے۔ تو انبیاء کے ساتھ اس حد تک یہ لوگ چلے جب تک ان کے تعلیمات ان کے مفادات سے نہیں ٹکرائیں۔ جب تعلیمات انبیاء مفادات سے ٹکرائیں تو پھر یہ انبیاء کے درپے ہو گئے اور انبیاء کو ہی قتل کرنے لگ گئے۔ یہ پچھلی امتوں کا قصہ تھا۔ تو یہ ساری باتیں جب 4-5 قسم کے انحراف بیان کر دیے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس قوم میں یہ انحراف موجود ہو، جس قوم میں یہ انحراف، اور پھر جو آخری انحراف، 5واں انحراف جو بیان کیا قرآن مجید نے، وہ بڑا ہی توجہ طلب۔ قرآن مجید نے فرمایا کہ الم تری الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تم نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جن کو کتاب دی گئی، یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم، ان کو کتاب دی گئی اور ان کو کہا گیا کہ اس کتاب کے مطابق اپنی زندگی میں فیصلے کرو، ثم یتولا، پھر وہ پھر گئے، فریقا منہم وہم معرضون، وہ اس بات سے پھر گئے کہ ہم اس کتاب کے مطابق اپنی زندگیوں میں فیصلے نہیں کرتے۔ اس انحراف کی یہ 4-5 صورتیں بیان کر کے قرآن مجید نے اگلا ایک جملہ کہا ہے، یہ ہمارے موضوع کی بنیادی جملہ ہے جو میں بتانے لگا۔ بس اس کے بعد ہم کچھ اور چند باتیں کریں گے۔ اب آپ کو یہ ساری تمیز سمجھ آئے گی میں نے کیوں باندھی۔ وہ انبیاء کا قتل کرتے، وہ انبیاء کی تعلیمات کا انکار کرتے، وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے، وہ نماز روزہ عبادات کا انکار کرتے، وہ ہر عمل صالح کا انکار کرتے، اپنے آپ کو انبیاء کی تعلیمات کی بغاوت میں کھڑا کرتے۔ یہ سب کچھ کیوں تھا؟ قرآن مجید نے اگلا جواب دیا، یہ فیصلہ کن آیت ہے۔ قرآن مجید نے فرمایا ذالک بانہم قالوا، یہ اس لیے تھا۔ قاری صاحب اب توجہ، اب میں اپنا موضوع بنانے لگا ہوں، اب آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ میں نے 4-5 منٹ آپ کے کیوں لیے ہیں۔ قرآن مجید نے فرمایا، سورہ آل عمران کا یہ رکوع ہے 3، ذالک بانہم، یہ اس لیے تھا، قالوا کہ وہ یہ کہتے تھے لن تمسن النار الا ایاما معدودات، ان کے ہاں یہ تصور تھا، وہ یہ کہتے تھے کہ ہم جو بھی کر لیں، ہماری تو چونکہ نسبت ہے موسیٰ سے، ہماری تو نسبت ہے عیسیٰ سے، ہماری نسبت ہے ہارون سے، ہماری نسبت ہے سلیمان سے، وہ بڑے لوگ انبیاء اور صالحین کے ساتھ نسبت کا ذکر کر کے وہ کہتے تھے کہ ہم تو چند دن کے زیادہ، اول تو وہ کہتے تھے ان نسبتوں کی وجہ سے ہم ویسے ہی بچ جائیں گے، اور پھر وہ کہتے تھے کہ اگر ہماری گرفت ہو بھی گئی لن تمسن النار، ہمیں تو آگ چھوئے گی بھی نہیں، اور اگر چھوا الا ایاما معدودات، تو چند دن کے لیے چھونا ہے، چونکہ ہم تو بڑے لوگوں کے تعلق والے ہیں۔ یہ بنیاد تھی ان کے دل و دماغ میں جس کی بنیاد پر وہ بد عملی کرتے تھے اور نیک عمل کو ہلکا سمجھتے تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے ہمیں عمل کی کیا ضرورت ہے، ہماری تو فلاں تعلق ہے، ہمیں عمل کی کیا ضرورت ہے، ہماری تو فلاں نسبت ہے، ہم تو اس کے تعلق رکھتے ہیں، ہم تو اس سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ بات ذہن نشین رکھیے، اللہ تعالیٰ نے یہ سارا تصور بیان کر کے آخر پہ فرمایا وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، وہ دین سے بھی نکل چکے اور یہ تصور رکھ کے اللہ پر بھی بہتان باندھ چکے، چونکہ اللہ نے ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا۔ اللہ کی بارگاہ میں ہر شخص انفرادی طور پہ اپنے عمل کا جواب دہ ہوگا۔ قرآن نازل ہو گیا، رسول اللہ تشریف لے آئے، ہم انسان ہیں، صاحب عقل ہیں، علماء نے ہر شک کھول کے بیان کر دی۔ اب ان تمام چیزوں کے بعد ہر فرد انفرادی طور پہ اللہ کی بارگاہ میں جواب دے۔ ہم ساری عمر اپنی تعلیمات الہیہ کی بغاوت میں گزارتے ہیں۔ ایک بات سے نشین رکھ لیجئے، ایک بات سے نشین رکھ لیجئے، ہر شخص گناہ گار ہے، اللہ رحیم ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت فرمانی ہے۔ یہ سب عقائد حق کا اہل سنت ہیں جس پر سب کا اتفاق ہے، اور یہ جمہور نہیں ہے، اجماع ہے اس پر۔ جمہور کا قول ہوتا ہے کچھ مانے اور کچھ نہ مانے، اجماع پر سب متفق ہوتی ہیں۔ لیکن اب تصور سمجھ لیجئے، اس آیات کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے چند گناہ گنوا کر کہا کہ یہ گناہ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ تصور قائم کیے ہوئے ہیں
کہ ان کو تو آگ چھوئے گی نہیں، اور اگر چھوئے گی تو چند دن کے زیادہ نہیں چھوئے گی۔ اب معذرت کے ساتھ مجھے بتائیے، ہم میں سے کتنے مسلمان ہیں جن کے دل میں یہ تصور ہے ہم تو سید الانبیاء کے امتی ہوں، سانو کسے کی آخر ہے، اور سانو کسے کی آخر ہے، ہم سید الانبیاء کے امتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اگلا تصور ہم نے خود گھڑ دیا، سید الانبیاء نے نہیں دیا۔ حضور سے کسی نے پوچھا، صحیح بخاری کے اندر ہے، کہ یا رسول اللہ تعالیٰ ہماری بخشش کیسے کرے گا، آپ اپنے انجام کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ حضور نے فرمایا مجھے معلوم نہیں اللہ کیا کرے گا میرے ساتھ۔ تو کسی نے کہا کیا آپ جنت کے سردار نہیں؟ آپ نے فرمایا میں جنت کا سردار ہوں، جنت میں جاؤں گا، مگر اپنے عمل کی وجہ سے نہیں، میں بھی اللہ کے فضل کی وجہ سے جاؤں گا، اللہ کی رحمت کی وجہ سے جاؤں گا۔ تو یہ جو ہمارے ذہن میں یہ، اور پھر اب ذہنوں کے بعد پہلے تو مذہب کی بات تھی، اب مسلکوں کی بات ہے۔ ہر مسلک کا بچہ پیدا ہوتے ہی اس کے ذہن میں یہ ٹیکا لگا دیا جاتا ہے کہ تو جنتی اور تیرے علاوہ سارے گمراہ ہیں۔ پھر مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ڈپرائیوڈ ہیں، ہم پریولیجڈ ہیں، ہمارے ساتھ تو ایسی ایسی نسبتیں ہیں، اوہ ہمیں کسی نے پوچھنا ہے۔ یہ تصور صرف وہ رکھتا ہے جو قرآن کو نہیں پڑھتا۔ دوستو، قرآن اصولوں کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ نے اصول بنائے ہیں، ان اصولوں پر نجات ہوگی، ان اصولوں پر مدار ہے، ان اصولوں پر بخشش ہے، یہ سب کچھ ان اصولوں کے تحت ہوگا۔ یہ پچھلی امت، اب مجھے بتائیے، یہ قرآن کی آیات ہیں، یہود و نصارہ کے واقعات ہیں، یہ اس کتاب کے اندر بھی ہے جس کا میں آخر میں تھوڑا تعارف بھی کراؤں گا، یہ یہود و نصارہ کے واقعات ہیں۔ اگر اس کا تعلق یہود و نصارہ کے ساتھ ہوتا جس طرح ہمارے کچھ اہل علم کا خیال ہے، تو بتائیے کتاب ہدایت میں اور آخری کتاب ہدایت میں جس نے اب قیامت تک کے لیے ہدایت کا کام کرنا ہے، اس میں اس موضوع کو لانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس میں اس موضوع کو لانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ پیغام دیا کہ ان تصورات سے نکلو، اپنے عمل کی اصلاح کرو، اپنے آپ کو بہتری کی طرف لے جاؤ، اپنے آپ کو بہتری کی طرف سے لے جاؤ۔ کیوں؟ یہ تصور رکھنا کہ، اور یہ تصور رکھنا کہ نسبتیں تمہیں اس طرح بچا لیں گی کہ تم جو مرضی کرتے پھرو، تمہیں گناہوں کا سرٹیفکیٹ مل گیا، ایسا نہیں ہے۔ اب میں نسبتوں کو نگیٹ بھی نہیں کر رہا، یہ بھی ذہن میں رکھ لیں، سن لیں کہ نسبت کا کام کیا ہے اور آپ کا کام کیا ہے۔ نسبت کا کام یہ ہے کہ آپ کا شیخ آپ کو اصل راہ پر چلائے اور آپ کو دائیں بھی نہ ہونے دے اور بائیں بھی نہ ہونے دے، مگر چلنا آپ نے خود ہے، کیونکہ آپ انسان ہیں، عقل والے ہیں، اللہ کی شریعت کے الگ سے مخاطب ہیں، اور آپ سے سوال اور جواب ہونے، آپ سے سوال جواب یہ تو نہیں ہونے کسی سے فلاں کے بارے میں بتاؤ، وہ کوئی قبر میں کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ نہیں جی میرے سوال میرے پیر صاحب کو کرو، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ کوئی کہہ سکتا ہے میرے استاد سے پوچھے، کوئی نہیں کہہ سکتا، چونکہ ہر شخص انفرادی طور پہ اللہ کی بارگاہ میں جواب دے۔ تو لہٰذا اصلاح کیجئے، اپنے عمل کی طرف جائیے، اپنے عمل کی بہتری کیجئے، صحابہ کرام کے حالات پڑھیے، اہل بیت اطہار کے حالات پڑھیے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات پڑھیے۔ کیا آپ کو جو اللہ کی رحمت سے امید ہے، حضور کو اللہ کی رحمت سے آپ سے کم امید تھی؟ وہ تو اللہ کو دیکھ کر آئے ہوئے تھے، ان کے تو قلب میں ہمہ وقت اللہ مقیم رہتا تھا، تو ان کی زندگی اور ان کی حیات کیا تھی؟ تصور شفاعت بھی سن لیں۔ تصور شفاعت یہ ہے کہ میدان حشر قائم ہوگا، نفس نفسی کا عالم ہوگا، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، آپ وہ گزاریں گے، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، آپ جا رہے ہوں گے، سارا کچھ آپ پورے پروسیس کے ساتھ گزاریں گے، پھر میزان پر آپ کے اعمال تلیں گے، پھر جنتی جنت میں جائیں گے اور دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے اور دوزخ میں جل رہے ہوں گے۔ اس کے بعد حدیث صحیح کے لفظ، اللہ تعالیٰ دوزخ پر وحی کرے گا کہ میرے امتی، یہ میرے محبوب کے امتی کو اس کے چہرے کو نہ جلانا، باقی جسم کو جلانا، چونکہ میرے نبی نے شفاعت کے لیے آنا ہے۔ یہاں سے شفاعت کا چیپٹر شروع ہو رہا ہے۔ تو آپ نے شفاعت، یہ جو پچھلا سارا بھگت لیں گے، 50,000 سال کا ایک دن، اور نہ جانے کتنے دن آپ کو میدان محشر میں کھڑا رہنا۔ اور صالحین کے لیے اللہ نے فرمایا ان کے نور کے ممبر ہوں گے جن پر وہ بیٹھے ہوں گے، اور امت محمدیہ کے کئی لوگ ایسے ہوں گے جن پر انبیاء رشک کریں گے، ان پر انبیاء رشک کریں گے۔ تو لہٰذا گڈ مڈ مت کیجئے۔ ہم نے جو دین کا ورژن اب نوجوانوں کو پیش کیا ہے وہ یہ کہ اللہ کی رحمت، رسول اللہ کی شفاعت، اپنے پیروں بزرگوں کے تعلقات، اس کی بنیاد پر اعمال ہلکے کر دیے۔ نوجوانوں میں بے عملی آ گئی، بے عملی فروغ پاتی گئی۔
وقت کے ساتھ ساتھ بے عملی فروغ پا رہی ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. کیا واش روم؟ تو یہ تصور رکھنا کہ ہم تو بچ ہی جائیں گے، ہمیں تو کوئی نہ کوئی بچا لے گا، اور اس تصور کو رکھ کے اعمال کو کم ویلیو دینا اور اس تصور کو رکھ کے گناہوں پر جری ہوتے جانا، یہ تصور اللہ کو غضبناک کرنے والا ہے. یہ تصور کیا ہے؟ اللہ کو غضبناک کرنے والا ہے. اب میں اس پر آپ کو 2-3 حدیثیں سناتا ہوں، لیکن اس سے پہلے حضرت مولا علی کا ایک قول سنیے. حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ بدبخت ہے وہ شخص، کیا کتنا سخت جملہ ہے، کیا فرمایا بولیے؟ بدبخت ہے وہ شخص جو توبہ کی امید پر گناہ کرتا ہے اور زندگی کی امید پر توبہ نہیں کرتا. گناہ اس لیے کر رہا ہے کہ توبہ کر لوں گا، اور توبہ اس لیے نہیں کرتا میں کون سا مرا جا رہا ہوں، ابھی زندگی پڑی ہے توبہ کر لوں گا. یہ ایک ایسی نفسیات ہے جو آپ کی نظر میں گناہوں کو ہلکا، اعمال صالح کو ہلکا اور غفلت کو آپ کی طبیعت کے اندر غالب کرتا جا رہا ہے. اس تصور سے نکلے. آپ اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہیں. اپنی موت کا وقت یاد کریں، اپنی قبر کا وقت یاد کریں. یہ زندگی جو چند سالہ ہے، اس کی بنیاد پر آگے کروڑ ارب ہا سال غیر متعین مدت تک کی زندگی اس پر منحصر ہے، اس پر منحصر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں، اب آپ دیکھیے اس میں ذرا غور کیجئے، توبہ کے حوالے سے توبہ کیا ہے؟ واپس پلٹ آنا. حضور علیہ السلام کے 2-3 حدیث اقوال میں آپ کو سناتا ہوں. یہ میرے پاس الترغیب و ترہیب مستند کتاب ہے احادیث کی، اس پر سے میں بیان کرنے لگا ہوں. عن جابر رضی اللہ تعالیٰ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے سنا کہ من سعادت المرء، بندے کی سعادت یہ ہے، سعادت یہ ہے کہ اس کو 2 چیزیں حاصل ہو جائیں، ایک طویل عمر اور دوسری بر وقت توبہ. سعادت کیا ہے؟ بندے کو 2 چیزیں حاصل ہو جائیں، ایک لمبی صحت والی عمر اور پھر اپنی عمر کے اندر توبہ. تو یہ اس کے لیے لفظ آیا سعادت. تو سعادت کا مد مخالف ہے شقاوت، بدبختی. تو یہاں سے خود بخود سمجھیے پھر بدبختی کیا ہوئی؟ بدبختی یہ ہوئی کہ آپ کو عمر لمبی ملی لیکن آپ نے اس عمر میں توبہ نہیں کی. توبہ کے بغیر، توبہ ایک یو ٹرن ہے کہ جہاں آپ کو احساس ہوا وہاں آپ واپس چلے گئے. امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جتنی دیر توبہ کے بعد واپس پلٹنے کا فیصلہ کرو گے اتنی بڑی قربانی دینی پڑے گی جتنی دیر گزر جائے گی. آپ اندازہ کر لیں. پھر اس کے بعد حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جو آدمی اس بات کو پسند کرے کہ وہ بھرپور طریقے سے اللہ کی عبادت کرے اور سبقت لے جانے والوں میں سے ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے گناہوں کو چھوڑ دے، چونکہ جو گناہوں کو چھوڑ دے گا وہ قیامت کے دن اور دنیا میں دونوں میں سبقت لے جائے گا، سبقت لے جائے گا. اور اس حدیث پاک میں ایک لفظ آیا دائب، اس کا مطلب امام منذری اور امام ابو یعلا بیان کرتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی بکثرت عبادت کے ذریعے اپنے آپ کو تھکا دے، اتنی عبادت کرے تھکا دے، اس کے باوجود وہ توبہ پر پختہ نہ ہو، یعنی اس نے اپنے اوپر باطل کا دروازہ بند نہیں کیا ہوا،
تو اس کے اعمال کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس کو میں ایک مثال سے سمجھاؤں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک حکایت بیان کی۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ اے بندے، تو بڑی محنت کرتا ہے، بہت سارا غلہ نیک عمل اپنے کندھوں پہ لاد کے رہا کے گودام میں رکھتا ہے۔ گودام سے مراد دل اور غلہ سے مراد نیک اعمال، اور پھر تو اس بوری کو رکھ کے اگلی بوری کمانے چلا جاتا ہے، لیکن جب واپس آتا ہے تو تیری پچھلی بوری آدھی سے زیادہ چوہے کھا جاتے ہیں۔ چوہوں سے مراد کیا؟ غیبت، چغلی، بہتان، نیکیوں کے دوران گناہوں کو جاری رکھنا، نمازیں بھی پڑھنا اور گناہ بھی کرتے جانا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ تیری وہ جو بوری ہے غلہ، وہ تیرے آنے سے پہلے بہت سارا حصہ چوہے کھا جاتے ہیں۔ پھر نصیحت فرماتے ہیں کہ اے شخص، تو جتنی محنت نئی بوری کمانے پہ کر رہا ہے، اس سے تھوڑی محنت پرانی بوری جہاں رکھی ہے وہاں سوراخ بند کرنے میں بھی کر لے، تاکہ وہاں سے کوئی چور دروازہ نہ کھلے اور کوئی چوہا آ کے تیرے پچھلے محنت کو ضائع نہ کرے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم محنت نہیں کرتے یا نیکیاں نہیں کرتے، مسئلہ یہ ہے کہ ہماری نیکیاں اور بدیاں مکس ہوئی ہوئی ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہماری نیکیاں اور بدیاں مکس ہوئی ہوئی ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم خدا کو اور شیطان دونوں کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم دل کے برتن کو گندا بھی رکھتے ہیں اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ اس میں رب آ کے مقیم بھی ہو۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم غافل بھی ہیں اور معجزات کے انتظار میں بھی بیٹھے ہیں کہ اللہ ہم پر اپنی خاص رحمت کرے۔ یہ دیوانوں کا خواب ہے، یہ پریکٹیکل اپروچ نہیں ہے دین کی۔ جب تک آپ مخلص نہیں ہیں، ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے، جب تک آپ اللہ کے علاوہ ہر دروازہ خود پر بند نہیں کرتے، اللہ آپ پر اپنا دروازہ کھولتا نہیں ہے۔ یہ بالکل سادہ بات ہے، اس کو مد نظر رکھ لیں۔ اس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے، ہو نہیں سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک نصیحت حدیث پاک اسی میں امام نے نقل کی، حضرت معاذ بن جبل بیان کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا، حضرت معاذ کہتے ہیں میں نے حضور کی خدمت میں عرض کی مجھے کوئی نصیحت فرمائی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جہاں تک ممکن ہو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ پھر فرمایا پتھر اور درخت کے پاس سے گزرو تو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے گزرو تاکہ وہ قیامت کے دن تمہارے حق میں گواہی دے۔ اور پھر فرمایا جب برائی کا ارتکاب کرو تو بعد میں توبہ کر لو، ارتکاب خفیہ ہو تو خفیہ توبہ، ارتکاب اعلانیہ ہو تو اعلانیہ توبہ۔ یہاں میں آپ کو ایک اور حدیث پاک سناؤں، یہ جو میں نے مولانا روم والا واقعہ سنایا ہے نا آپ کو، ہم کرتے بہت کچھ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو جب اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو ان پر اتنیاں نیکیاں ہوں گی کہ تہامہ پہاڑ جیسا ان کے اوپر نیکیوں کا ایک پہاڑ ہوگا۔ وہ اپنی قبر سے نکل کے چلیں گے تو ان کے پیچھے قطار ہوگی حقداروں کی، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر الزام لگایا ہوگا، کسی کے خلاف سازش کی ہوگی، کسی کو دھوکہ دیا ہوگا، کسی کی عزت پہ ہاتھ ڈالا ہوگا، کسی کا مال مارا ہوگا، وہ لائن میں ہوں گے اور وہ اللہ کی بارگاہ میں پکاریں گے کہ باری تعالیٰ دنیا میں یہ طاقتور تھا، ہم کمزور تھے، اس سے حق نہیں لے سکے، آج ہمارا حق لے کر دے۔ اللہ تعالیٰ حکم فرمائے گا کہ تم پریشان نہ ہو، آج عدل کا دن ہے۔ اس شخص کی نیکیوں میں سے ہر حصے دار کو اٹھا اٹھا کے حصہ دیا جائے گا۔ حدیث پاک میں حتیٰ کہ وہ تہامہ پہاڑ جتنی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور حقدار ابھی بھی پیچھے کھڑے ہوں گے، وہ کہیں گے کہ باری تعالیٰ ابھی ہمارا حق تو ادا نہیں ہوا۔ اللہ فرمائے گا کہ میں عادل ہوں، صبر کرو تمہارا حق ادا ہوگا۔ پھر فیصلہ یہ صادر ہوگا کہ اب حق کے برابر گناہگاروں کی نیکیاں، گناہگاروں کے گناہ اس پر ڈالے جائیں تاکہ حساب برابر ہو سکے۔ تو پھر ہر ایک کا جتنا حق تھا وہ گناہ اس پر ڈالیں گے۔ حضور علیہ السلام یہ بیان کرتے ہوئے رو رہے تھے۔ حضور نے فرمایا جو اپنی قبر سے اس صورت میں اٹھے گا کہ اس پر نیکیوں کا پہاڑ ہوگا، وہ جب میزان پر پہنچے گا، اعمال تلنے کے مقام پر پہنچے گا تو اس پر اتنا ہی بڑا برائیوں کا پہاڑ بن چکا ہوگا۔ آپ کو معلوم ہے یہ کیوں ہوگا؟ یہ اس لیے ہوگا کہ ہم نیکی کرتے ہیں اس کو ضائع کر دیتے ہیں۔ نیکی کی حفاظت دل کی صفائی کے ساتھ ہے۔
ہم کسی کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، مالی مدد کرتے ہیں، اس کو جتلا کر ضائع کر دیتے ہیں۔ پھر نمازیں پڑھتے ہیں اور نمازوں کے دورانیے میں ایک سے دوسری کے درمیان گناہ کر کے ان کے اثرات کو کم کر دیتے ہیں۔ اللہ کا ذکر کرتے ہیں مگر گناہ کر کے اس کے بعد نفس کی خواہشات کے اندر گھر کے اس نیکی اور اس ذکر کے اثرات کو کم کر دیتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو یہ اونچا مقام کیسے ملا؟ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں میں 13 سال معتکف رہا، اعتکاف کیا۔ پوچھا کس طرح اعتکاف 13 سال؟ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں پر یہ واجب کر دیا تھا کہ انہوں نے 13 سال کسی حرام کو نہیں دیکھا، میں نے اپنے کانوں پر یہ واجب کر دیا تھا کہ انہوں نے 13 سال کسی حرام کو نہیں سنا، میں نے اپنی زبان پر یہ لازم کر دیا تھا کہ انہوں نے 13 سال میری زبان نے کوئی خلاف حق جملہ نہیں بولا، اور میں نے اپنے بطن پر یہ حرام کر دیا تھا کہ 13 سال اس میں ایک لقمہ بھی حرام نہیں جائے گا، اور میں نے اپنی شرمگاہ پر یہ حرام کر دیا تھا کہ 13 سال تک اس کو اللہ اور اس کے رسول کی خلاف ورزی میں استعمال نہیں کیا جائے گا۔ فرمایا 13 سال کی ریاضت کے بعد اللہ نے مجھے وہ مقام دیا کہ سید الطائفہ بنا دیا۔ تو سامعین کرام، جب تک آپ اپنے اعصاب پر قابو نہیں رکھتے، شریعت کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہماری طبیعت ہے۔ جب تک آپ طبیعت کو مسلمان نہیں کرتے اس وقت تک شریعت پر عامل ہونے کا کوئی فائدہ نہیں، اور طبیعت کو مسلمان کرنا محنت اور ریاضت کے ساتھ ہے، رگڑے کے ساتھ ہے۔ ایک حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن وہ ہے جو اتنی نفس کی تربیت کرے کہ اس کے نفس کے اٹھنے والی خواہشات بھی میری شریعت کے تابع ہیں۔ آپ ذرا توجہ فرما سکتے ہیں اس جملے پر؟ خواہشات پر تو کوئی حد نہیں ہوتی، وہ تو کسی بھی طرف بھی اٹھ سکتی۔ تو حضور کا یہ فرمانا کہ مومن وہ ہے کہ جس کی اندر سے اٹھنے والی خواہشات اتنی مہذب ہو جائیں کہ میری شریعت کے دائرے سے باہر نہ ہو، پھر وہ مومن ہوگا۔ تو گویا ایمان یہ ہے کہ آپ کی طبیعت شریعت کے تابع ہو جائے۔ ایمان کیا ہے؟ طبیعت شریعت کے مطابق ہو جائے اور پھر تابع ہو جائے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ جب تک آپ ریاضت کے مراحل نہیں طے کرتے، آپ اپنی خلوت کو پاک نہیں کرتے۔ اب یہ سب کچھ کیسے ہوگا؟ آخری بات، کیسے ہوگا؟ آپ کو دو ٹوٹکے کی چیزیں بتانے لگا۔ ایک اپنی خلوت کو پاک کر لیں اور دوسرا اپنی جلوت میں نگاہ کو پاک کر لیں، سارے دروازے کھل جائیں گے۔ خلوت میں اپنے اعصاب پر ضبط کرنا سیکھ جائیں اور جلوت میں اپنی نگاہ پر ضبط کرنا سیکھ جائیں۔ 80% گناہ جو ہم کرتے ہیں اس کا محرک اور اس کا موٹو ہماری نگاہ ہوتی ہے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھیں، اگر آپ کی نگاہ آپ کے ضبط میں ہو، آپ کے قابو میں ہو، آپ کے کنٹرول میں ہو تو سب کچھ قابو میں آ سکتا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ نگاہ پاک ہو تو دل بھی پاک ہے تیرا، کہ رب نے دل ہے بنایا نگاہ کا پیرو، دل ادھر چلتا ہے جدھر نگاہ چلاتی ہے، دل ادھر چلتا ہے، اور پھر نفس ادھر چلتا ہے جدھر دل چلاتا ہے، اور پھر خواہشات ادھر چلتی ہیں جدھر نفس چلاتا ہے۔ یوں پورا کا پورا انسان خواہشات کے رحم و کرم پہ آ جاتا ہے۔ تو دو چیزیں کرنے کی ہیں، بس آخری بات۔ ایک، نگاہ پر ضبط، مجلسوں میں، بازاروں میں، دکانوں میں، سڑک پر چلتے پھرتے ہوئے اپنی نگاہ پر ضبط کیجیے، اپنی نگاہ پر ضبط کیجیے۔ اور دوسرا، اپنی خلوت میں اپنے اعصاب اور اپنی خواہشات پر ضبط کیجیے۔ سامعین کرام، جلوت میں محفلوں کے سارے ہی نیک ہیں ہم، اصل نیکی کا معیار یہ ہے کہ تمہاری خلوت بھی نیک ہو جائے، اکیلے میں نیک ہو۔ ہر ایک اپنے عمل سے واقف ہے، ابھی تول لیں، جس کی خلوت اور جلوت برابر ہے وہ مومن ہے، اور جس کی خلوت اور جلوت میں اوپر نیچے ہے اس میں کہیں نہ کہیں نفاق پائے۔ ضرورت نفاق نہ کہیں چلے، سخت لفظ ہے، بہتری کی گنجائش ہے۔ اور ایمان یہ ہے کہ جس طرح آپ لوگوں میں بیٹھے ہیں اور لوگوں کا حیا کر کے کوئی ایسا کام نہیں کرتے کہ یار وہ کیا کہے گا، بس اتنے ہی پختہ ہو جائیں،
اکیلے میں کہ یار اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ کا بھی حیا کرنا شروع کر دیا۔ قرآن مجید میں موجود ہے کہ جب زلیخا نے حضرت یوسف کو اپنی طرف مائل کرنا شروع کیا تو اس نے اپنے بت کے اوپر پردہ ڈال دیا اور کہا یوسف میرے قریب آؤ، میرا خدا نہیں دیکھ رہا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ زلیخا کیسے قریب آؤں، میرا خدا تو 7 پردوں میں بھی دیکھ رہا۔ تو بس اس تصور کو پختہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اب اس کا خلاصہ سمجھنے آج کی گفتگو کا، مجھے معلوم ہے آپ لوگ قرآن مجید کی تعلیم کے ذوق کے عادی نہیں ہیں، لیکن ہم نے اب وہ عادی بنانا ہے انشاءاللہ۔ قرآن مجید نے پہلے گناہ گنوائے، پھر اس گناہ کی وجہ بتائی، فرمایا یہ قومیں گناہوں میں اس لیے پھنس گئی کہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں تو کوئی گناہ نقصان نہیں دے گا، اور اگر دیا تو کوئی بات نہیں، چند دن جہنم میں رہیں گے۔ اللہ نے فرمایا یہ ان کی غلط فہمی تھی۔ پھر اس کے بعد ہم نے بتایا کہ اصلاح کا لائے عمل توبہ سے اس کا دروازہ کھلتا ہے، اور پھر توبہ میں کے بعد جو اعمال صالحہ ہیں ان میں سب سے اہم کام زیادہ مقدار میں عمل کرنا نہیں ہے، بلکہ جو عمل کیا ہے اس کو محفوظ رکھنا، اس کو سنبھالنا، اس کے اپنی طبیعت پر اثرات کو باقی رکھنا، یہ اصل چیز ہے۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ میں نے 2 چیزیں بتا دی۔ ایک چیز جلوت میں، محفل میں نگاہ پر قابو، اور خلوت میں اپنے اعصاب پر قابو۔ یہ 2 چیزیں اگر آپ کریں گے تو آپ زمین سے آسمان کی طرف آپ کا سفر شروع ہو جائے گا۔ اسی مقصد اور اسی پیغام کو عام کرنے کے لیے ہم نے قرآن مجید کا یہ کام کیا ہے۔ یہ پیغام قرآن ہے، پہلا پارہ۔ یہ میں نے جو آپ کے سامنے آج درس دیا، یہ 1 رکوع کا درس تھا، جس رکوع کا عنوان ہے تعلیمات الہیہ سے انحراف کی صورتیں۔ اب دیکھیں اس میں وہ سارا مضمون کور ہو گیا۔ اسی طرح ہم نے ہر رکوع کا ایک الگ عنوان باندھا ہے، اس عنوان کی پھر اس رکوع کی روشنی میں وضاحت کی ہے۔ پھر اگر کوئی پڑھ نہیں سکتا تو ہر ایک کے ساتھ بار کوڈ لگا ہوا ہے، ہر رکوع کے ساتھ آپ بار کوڈ سکین کریں گے، آڈیو اور ویڈیو جو سننا چاہتے ہیں وہ بھی آ جائے گا۔ یہ ہر مرید لے کر جائے، اپنی نسلوں کو قرآن مجید کے ساتھ جوڑیں۔ یہ جو یہاں پر بزرگان بیٹھے ہیں، ان کا کام آپ لوگوں کو ٹریک سے نہ ہلنے دینا ہے، بد عقیدہ نہ ہونے دینا ہے۔ اگر آپ یہ سمجھیں کہ آپ کی نمازوں کا حساب یہ دیں گے، اگر آپ یہ سمجھیں کہ آپ کے خلوت کے گناہوں کے ذمہ دار یہ ہیں، اور اگر آپ یہ سمجھیں آپ کی بےایمانی، آپ کی کرپشن، آپ کی خیانت، آپ کی لوگوں کی حق ماری کے ذمہ دار آپ کے پیر صاحب ہیں اور پیر صاحب بتائیں گے، ایسا تصور نہ دنیا میں، کسی دنیا میں، نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ تصوف کے اندر ہے۔ انہوں نے آپ کو ٹریک پر رکھنا ہے قرآن کے ذریعے، اور عمل پر آمادہ کرنا ہے، اور عمل صحیح کے بارے میں بتانا ہے۔ عمل آپ نے خود کرنا ہے، عمل آپ نے خود، عمل سے کترا کر اور عمل کو ہلکا جان کے آپ سمجھیں گے کہ آپ کے لیے کوئی راہ فرار ہے، کوئی راہ فرار۔ قرآن نے ضابطہ دیا، لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ قرآن نے ضابطہ دیا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک چھوٹا سا شر بھی کرو گے تو پا لو گے، اور ایک چھوٹی سی خیر بھی کرو گے تو پا لو گے۔ مکاشفۃ القلوب میں امام غزالی نے روایت نقل کی، حضور جا رہے تھے صحابہ کے ساتھ، 2 بکریوں نے سینگ لڑائی شاہ صاحب، تو حضور نے صحابہ کو تنبیہ کے لیے فرمایا کہ میرے صحابہ قیامت کے دن اس بات کا بھی حساب ہوگا کہ پہلے سینگ کس بکری نے مارا تھا۔ تو اپنے اعمال کی اصلاح کیجیے۔ اسلام زبان کے اتر کے اب آپ کے عمل کے اندر اترے۔ ہاتھ بڑھاتے ہوئے دیکھیے کہ کیا میرا رسول اور میرا خدا اجازت دیتا ہے اس طرف ہاتھ بڑھانے کی جہاں بڑھا رہا ہوں۔ نگاہ کرتے ہوئے اجازت دیجیے، توجہ کیجیے کہ کیا اللہ اور اس کا رسول اجازت دیتا ہے اس کو دیکھنے کی جس کو دیکھ رہا ہوں۔ سنتے ہوئے یہ تصور کیجیے، جب تک آپ اپنی آنکھ، اپنے کان، اپنی شرمگاہ، ان 3 چیزوں کی حفاظت نہیں کرتے، اور یہ آپ نے اپنے خود عمل سے کرنی ہے، اوپر سے ملائکہ نے آ کے آپ کی حفاظت نہیں کرنی۔ آپ با اختیار مخلوق ہیں، باشعور مخلوق ہیں، آپ نے خود اپنے آپ کو بہتری کی طرف لے کر جانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضور اسلام، جب آپ کا قلب اطہر مغموم ہوتا کفار کو دیکھ کر کہ یہ ایمان نہیں لا رہے،
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب آپ ان کے غم میں اپنے آپ کو کیوں پگھلا رہے ہیں، اپنی جان عزیز کو کیوں پگھلا رہے ہیں؟ پھر آیت نازل ہوئی وما علینا الا البلاغ، حضور نے فرمایا کہ مجھ پر یہ پیغام پہنچانا تھا، اس پیغام پر عمل کرنا تمہاری ذمہ ہے۔ تو لہٰذا اولیاء صوفیاء اور وارثین اولیاء کا کام اور سادات کا کام یہ پیغام آپ لوگوں کے سامنے رکھوا دینا ہے۔ اس باطل تصور کو چھوڑیے کہ رکھوانے کے بعد اگلی ذمہ داری بھی ساری پیراں دی، اگلی ذمہ داری تو رسول اللہ نے نہیں لی، انہوں نے کہہ دیا وما علینا الا البلاغ، تو دوسرا کوئی کون دے سکتا؟ اور پھر عمل کی طرف آنا یہ مقصد بعثت نبوت ہے، تاکہ آپ میں سے ہر شخص کو رسول اللہ اعمال صالحہ کے ذریعے اللہ کے قریب کر دیں۔ لہٰذا اپنی اصلاح کیجئے، اپنی فکر و نظر کی اصلاح کیجئے، اپنے عمل کی اصلاح کیجئے، تاکہ آپ سب سے پہلے رسول اللہ کے قریب ہوں اپنے عمل صالح کے ذریعے، اور اس کے بعد رسول اللہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں، اور پھر دنیا میں بھی نجات ہوگی انشاءاللہ اور آخرت میں بھی نجات ہوگی۔ تو یہ کتابیں ابھی آج بھی دستیاب ہیں، جو لوگ اس کو لے کے جا سکتے ہیں ضرور لے کر جائیں، بچوں کو پڑھائیں، قرآن کے ساتھ جڑیں، ایک دامن میں قرآن اور دوسرے ہاتھ میں دامن اہل بیت۔ جب تک یہ نہیں ہوگا تب تک آپ بھٹکتے رہیں گے۔ آپ کو معلوم ہے حدیث ثقلین یہ حضور نے کس سے فرمایا تھا؟ حضور نے فرمایا نا کہ انا تارک فیکم الثقلین، یہ فیکم کس سے کہہ رہے تھے؟ آگے ابو بکر عمر بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت عثمان بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اگر صحابہ کرام کا مدار نجات ان دو چیزوں پر تھا، قرآن اور اہل بیت، تو ہمارا بھی مدار نجات ان دو چیزوں پر ہے، قرآن اور اہل بیت۔ لہٰذا اہل بیت کی مودت پر کوئی کمپرومائز نہ کیجیے زندگی میں۔ اگر آپ کو اپنا بیٹا پیارا ہے اور اس پر کوئی تھپڑ لگا دے تو آپ 3 نسلیں نہیں بولتے، تو اتنی غیرت پیدا کیجیے کہ جس نے رسول اللہ کے بیٹے کو مارا ہے ہم اس سے بھی نفرت کریں گے۔ اور دوسرا قرآن جو اللہ کی وحی ہے، رسول اللہ کے قلب پر اتری اور رسول اللہ کے ذریعے ہم تک پہنچی، اور یہی ہمارے لیے مدار نجات ہے۔ ان دو چیزوں کو سنبھال لیجیے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ دنیا میں بھی آپ کے لیے آسانیاں کرے گا اور آخرت میں بھی آسانیاں کرے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔